السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سوچنا ہوگا۔ میں ہوں ڈاکٹر سجاد بخاری۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کا جو محل وقوع ہے، یہ پاکستان جس تصویراتی اہمیت کی بار بار بات کرتا ہے، اسی کا ذکر وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس، اور یہ اجلاس بھارتی شہر گوا میں ہوا، اور انہوں نے آج خطاب کیا، اور اس خطاب میں ایس سی او کی جو اہمیت ہے، افادیت ہے، اس پہ بات کی اور پاکستان کی جو تصویراتی اہمیت ہے اس کا واضح طور پر انہوں نے ذکر کیا کہ پاکستان جنوبی ایشیا اور مشرق وسطیٰ کے سنگم پر واقع ہے، اور پاکستان ہمیشہ دہشت گردی کے خلاف پرعزم رہا ہے، افغانستان فوکس رہا، اور افغانستان کے حوالے سے، افغانستان کے استحکام کے حوالے سے اور بین الاقوامی دنیا کو ان کی ذمہ داریوں کا احساس دلایا۔ پہلا موضوع ہوگا جس پر ہم تفصیلاً بات کریں گے، اور دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے مرتبہ پھر دہشت گردی کا ایک دلخراش واقعہ رونما ضلع کرم کے علاقے پاڑا چنار میں 7 اسکول اساتذہ کو 8 افراد سمیت بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ دہشت گردی کے ان واقعات کی روک تھام کے لیے جو حکمت عملی ہے وہ کتنی مؤثر ثابت ہوگی؟ اس سے پہلے جو ماضی میں آپریشنز کیے گئے، انہی آپریشنز کا کیا تسلسل برقرار رکھا جائے گا؟ ہمارا سوال ہوگا اپنے مہمانوں سے، اور تعارف کرواتے چلیں۔ عظیم چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمیشہ کی طرح آج بھی سینئر صحافی اور تجزیہ کار۔ بہت شکریہ عظیم چودھری صاحب آپ کا۔ ڈاکٹر فاروق عادل صاحب بھی ان کے ہمراہ موجود ہیں، دونوں ہر دل عزیز ہیں، بلکہ میرے تیسرے مہمان بھی ہر دل عزیز ہیں، ایسے نہ ہو کہ وہ دل چھوٹا کریں۔ اون شیرازی بھی موجود ہیں، سینئر صحافی اور تجزیہ کار، تینوں حضرات کا دعوت شیراز بھی دیں جی، دعوت شیراز بھی۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کا ونس اگین تشریف آوری کا۔ عظیم چودھری صاحب، اتنا پازیٹیو ریجنل اپروچ پاکستان کی، وزیر خارجہ کا اتنا اچھا گڈ ول جسچر، اتنی مؤثر گفتگو، جے شنکر نے ہاتھ کیا ملایا حریفوں کو جو ہے ایک آنکھ نہ بھایا؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ 2001 میں یہ ایفرٹ شروع ہوئی تھی 5 ممالک کے درمیان، چین، روس سمیت 3 دوسرے ممالک، اور یہ مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ 2003 میں کچھ ذمہ داران کے ساتھ میں بھی موجود تھا، جہاں یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ ہمیں شنگھائی کانفرنس کا حصہ بننا چاہیے یا نہیں۔ روس کے اس وقت کے جو سفارتکار تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ اس کا حصہ بنیں گے تو مستقبل میں آپ جو آپ کی ہماری تلخی ہے اس کو بھول کے ہماری اور آپ کی جو دوستی ہوگی اس کو یاد کریں گے۔ اور چین کے ساتھ تو خیر ہمارے تعلقات اپنی مثال آپ ہیں، اس کی تو کوئی دنیا میں دوسری مثال موجود نہیں ہے۔ ہم 2017 میں اس کے باقاعدہ رکن بنے، 6 برس ہوئے۔ اب اس 6 برس میں 7 ممالک میں جو ان کی کانفرنسز ہونی ہے، میرا یہ خیال ہے کہ اگلی دفعہ شاید یہ ہمارے ہاں ہوگی، اور ان تمام ممالک کے نمائندگان جو ہیں وہ ہمارے ہاں تشریف فرما ہوں گے۔ اگر وزرائے خارجہ، کیونکہ سربراہان اجلاس تو ہندوستان میں ہی ہونا ایکسپیکٹ ہے، وہ بھی تو الٹیمیٹلی ہونا ہی ہوگا نا، جب صدارت کسی ملک کے پاس ہوتی ہے جی ہاں، تو پھر وہاں یہ دونوں مواقع باہم پہنچائے جاتے ہیں۔ وزرائے خارجہ کا بالعموم اجلاس ایجنڈا طے کرتا ہے، اسکوپ طے کرتا ہے، اور پھر جو کچھ بھی معاملات حتمی شکل اختیار کرنے ہوتے ہیں، جو معاہدات ہونے ہوتے ہیں، وہ ہیڈ آف اسٹیٹ وہاں جا کے کرتے ہیں۔ یہی دنیا بھر کا ایک طریقہ کار ہے۔ ہمارے وزیر خارجہ کے جانے پہ کچھ لوگوں کو تکلیف ہوئی، بے جا تکلیف تھی۔ وہ انڈیا کے دورے پہ نہیں گئے، وہ شنگھائی کانفرنس کے دورے پہ گئے، اور وہ اتفاق سے انڈیا کے ایک شہر میں ہو رہی تھی جو اس وقت شنگھائی کانفرنس کے لیے مخصوص کیا گیا ہوا ہے۔ وہاں انہوں نے جا کے سب سے پہلے روس کے وزیر خارجہ کے ساتھ ملاقات کی، اور کل کے عشائیے میں وہ تاخیر سے گئے چونکہ گفتگو لمبی ہو گئی تھی۔ یہ بین الاقوامی خبر ہے کہ 2 وزرائے خارجہ ایک جگہ پر پہنچنے تھے اور وہ لیٹ پہنچے، لیکن اس کی کوئی وجہ بھی تو ہوگی نا، اس میں ہماری دلچسپی کا کوئی معاملہ ضرور ہوگا، بالکل، جس کی وجہ سے وہ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ افغانستان کے اندر امن ہو سکتا ہے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آج میڈیا اور کچھ دیر قبل جو میڈیا سے گفتگو کی، اور وہ تمام قیاسرائیاں دم توڑ گئیں، اور وہ جو ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا پاکستان کے اصولی موقف جو کہ 5 اگست 2019 کا فیصلہ ہے اسے واپس
نہ لینے تک پاکستان کسی قسم کے مذاکرات نہیں کر سکتا، آگے نہیں بڑھ سکتا۔ انہوں نے ایک اور بات کی، جب سوال ہوا کہ آپ نے جے شنکر سے ہاتھ ملایا تو انہوں نے کہا ہم سویلائزڈ لوگ ہیں اور ہاتھ ملایا جاتا ہے اور ہمیشہ ہم ہاتھ ملاتے ہیں، یہ کوئی نئی اچنبے کی بات نہیں۔ دوسری جانب انہوں نے بی جے پی کو بھی آڑے ہاتھوں لیا اور انہوں نے کہا کہ ایک سیاسی جماعت جو کہ ملکی اور قومی مفاد کو بالائے طاق رکھتی ہے، اپنی سیاست کرتی ہے، ان سے ہم کوئی گلہ بھی نہیں کرتے، لیکن پاکستان کا مسئلہ ہے۔ اور ساتھ ساتھ انہوں نے ایک مرتبہ پھر انہوں نے کہا کہ ہماری خواہش ہے کہ 2026 میں جب ہمیں یہ چیئرمین شپ ملے تو ہندوستان بھی ایسا ہی گڈ جسچر دکھائے۔ ڈاکٹر صاحب بڑی جامع اور بڑی مفصل اور بڑی تفصیل اور تفسیر کے ساتھ انہوں نے بات کی۔ بلا شبہ یہ جو آخری آپ نے دہرایا، اور بلاول صاحب نے بھی شاید 2 دفعہ بات کہی کہ 2026 میں چیئرمین شپ جب پاکستان آئے گی تو ہم توقع کرتے ہیں کہ بھارت کا رویہ مثبت ہوگا، یہ بات ایک تلخ تجربے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ سارک کانفرنس اس وقت غیر مؤثر اس لیے ہو گئی ہے کہ پاکستان کا ٹرن تھا، بھارت کے چیف ایگزیکٹو کو یا وزیر اعظم کو پاکستان آنا تھا، انہوں نے آنے سے انکار کر دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ یہ ریجنل فورم غیر مؤثر ہو گیا۔ اب اس کا نام ہوگا، اس کا ایک سیکرٹری جنرل بھی ہے، ایک سیکریٹریٹ بھی ہے، کچھ چھوٹی موٹی ایکٹیویٹی بھی ہوتی ہے، لیکن عملاً یہ فورم ختم ہو چکا ہے، اور اس فورم کے خاتمے کا واحد سبب جو ہے وہ بھارت ہے۔ تو اس طرف بڑی شائستگی سے وزیر خارجہ نے اشارہ کیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ بھارت کی قیادت اس میسج کو نہ صرف سمجھے گی بلکہ وہ خطے کے مفاد میں اور عالمی امن کے مفاد میں ایک درست فیصلہ لے گی، ماضی کی طرح وہ تلخی کو فروغ نہیں دے گی۔ بالکل ایک اور جملہ انہوں نے بڑا اہم کیا، میں چاہتا ہوں اس پہ بھی روشنی ڈالی۔ G20 کے اجلاس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جی ہمارا جواب جو ہے تو آپ کو لگ پتہ جائے گا جب اجلاس ہوگا۔ انہوں نے کہا ممالک اپنی اپنی پالیسیز پہ چلتے ہیں، یہ تمام ممالک شریک نہیں ہوں گے۔ ڈپلومیٹک بات کہی انہوں نے، اور اس کو ہمیں ڈپلومیٹک انداز میں ہی لینا چاہیے۔ اس فورم پر بہت سارے ایسے ملک ہیں جنہیں ہم اپنا دوسرا وطن قرار دیتے ہیں، تو وہ پاکستان کے مفاد کو ضرور پیش نظر رکھتے ہیں، اس سے زیادہ ہمیں بات نہیں کرنی چاہیے۔ ایک بات ہمیں اور کرنی ہے، خاص طور پر بلاول بھٹو زرداری کا گوا جانا اور SCO میں خطاب، ہم اس کے خطاب کو ابھی آپ نے ذکر کر دیا اور ابھی آن کر دیں گے جو سب کر چکے۔ میں آپ کو ایک اور تناظر کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں کہ اس کی اہمیت کیا ہے، بلاول کے جانے کی اور ان کے خطاب کی۔ اصل میں 2017 میں یہ درست ہے کہ آپ کو کمپلیٹ ممبرشپ مل گئی، لیکن 2015 میں اس کی اناؤنسمنٹ ہوئی تھی تاشکند میں، اور اس موقع پر اناؤنسمنٹ کے وقت مجھے وہاں موجود ہونے کا بھی شرف حاصل تھا، اور جس پرجوش انداز میں اس فورم نے پاکستان کا خیر مقدم کیا تھا وہ دیکھنے کی بات تھی۔ ہوا یہ، اور یہ 2 پیرالل چیزیں چل رہی تھیں، ایک اکنامک کوریڈور اور اس کا او بورڈ کے ساتھ جو اس کا رشتہ ہے وہ، اور اس کے علاوہ ایک ریجنل کوآپریشن۔ ریجنل کوآپریشن میں بہت ساری چیزوں میں 3 چیزیں خاص تھیں: ٹیررزم کا خاتمہ، منشیات کا خاتمہ، تجارت باہمی، اور کنیکٹیوٹی، یعنی فضائی بھی، زمینی بھی، اور اگر کوئی تیسرا ذریعہ بھی ہو سکتا ہے تو اس سے بھی، اور تیسرا ذریعہ خاص طور پر یہ کہ ہمارے ذریعے سے دنیا تک رسائی بالکل اس خطے کی۔ تو یہ ایک پلان تھا، اور اس کے تحت خطے میں خوشحالی کے لیے کام کرنا تھا، اور اس میں پاکستان کو جو پرجوش طریقے سے شامل کیا گیا تھا۔ مقصد یہ تھا کہ پاکستان دنیا کے سر پہ بیٹھا ہوا ہے، اور پاکستان کے کوآپریشن کے بغیر ہم وہ ترقی اور وہ مقاصد حاصل نہیں کر سکتے SCO کے جو حاصل کرنا مقصود ہے۔ تو لہٰذا پاکستان بھی اس پہ پرجوش طریقے سے شامل ہوا، اور پاکستان کو پرجوش طریقے سے شامل بھی کیا گیا۔ اس پہ کچھ رکاوٹیں تھیں، ان کو بڑی حکمت سے دور کیا گیا۔ اب ہوا کیا، 2018 کے بعد حادثات شروع ہوئے۔ 2018 کے بعد 2 حادثے ہوئے۔ نمبر 1، اکنامک کوریڈور کو بیک برنر پہ ڈال دیا گیا، اور چین کے ساتھ بائی ڈیزائن تعلقات کو بگاڑا گیا۔ دوسرا SCO کو بیک برنر پہ ڈالا گیا۔ تو اب اس سارے ایک یعنی تاریک یا یوں کہنے خوفناک خواب کے بعد یہ امید کی کرن جاگی ہے، اور اس میں
بلاول بھٹو زرداری نے جا کر ایک اسٹیٹس مین کی طرح جو بات کی ہے اس کو دنیا سراہ بھی رہی ہے, اس پر امید کی نظر بھی رکھ رہی ہے, اور ہمیں بھی اس وقت وہ امپورٹڈ ایجنڈا تھا جو چائنا کے ساتھ بیک فٹ پہ جانا یا اثر نو ان کی بیک فٹ, وہ امپورٹنٹ ایجنڈا نہیں تھا, امپورٹڈ ایجنڈا تھا اور پاکستان کے خلاف. اچھا اون آپ کی طرف آؤں گا, یہ بتائیے گا کہ ایک عام آدمی, ایک لے مین اگر یہ بات کر لے تو آپ بات سمجھ آتی ہے کہ اس کو اس فورم کے اغراض و مقاصد, اس کے قیام کا مقصد کا پتہ نہیں ہے. ایک لیڈر جو اپنے آپ کو لیڈر کہے اور وہ پھر اس فورم پہ کہے کہ جی شدید احتجاج کرے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن, یہ شنگھائی تعاون تنظیم, یہ تو اس میں تو پولیٹیکل بات نہیں ہو سکتی, اس پہ تو تنازعات ڈسکس ہی نہیں ہو سکتے. یہ تو بنا ہی کسی اور مقصد کے لیے, میوچل انڈرسٹینڈنگ کے لیے, ایک دوسرے کے ساتھ جغرافیائی, ثقافتی اور تہذیبی رشتوں کے لیے. جی میرا سوال خراب کر رہے ہیں. لو جی رہی صحیح کا آپ کو سیکنڈ کر رہا ہوں. دیکھیں وہاں آپ وہاں بھی اختلافات کا ذکر نہیں کر سکتے, بالکل نہیں, لیکن وہاں بلاول بھٹو زرداری نے ایک بڑی سوئفٹ قسم کی اور بڑی زبردست قسم کی ڈپلومیسی کی, ایک بیج لگایا جس میں پاکستان کا نقشہ ہے اور اوپر کشمیر نظر آ رہا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ ڈپلومیسی کا ایک انداز یہ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب اجازت ہے سر. اور صاحب عظیم جاوی صاحب اجازت ہے سر؟ لو جی. اچھا سر, دیکھیے بطور فارن افیئرز کے ایک طالب علم کے طور پہ میں یہ کہوں گا کہ بلاول بھٹو نے بھارت کو گھس کے مارا ہے. بھارت کا پلان کچھ اور تھا, وہ یہ تھا کہ رشیا اور چائنا وہاں پہ موجود ہے تو پاکستان کو ہم بلائیں گے, پاکستان نہیں آئے گا تو ہمیں پروپوگیٹ کرنے کا مزید موقع مل جائے گا اور یہ فورم بھی ایک خالی رہ جائے گا پاکستان. اور وہ جو ایک سو کالڈ مودی کا سٹائل ہے نا, آئسولیشن میں پاکستان کو سفارتی آئسولیشن میں ڈالنے کی کوشش اس کی ہوتی ہے اور اس کی حکومت کی, تو وہ تو پہلے ناکام ہوا کہ پاکستان کا جو ایک اتحاد ہے, حکومتی اتحاد ہے, انہوں نے سب نے مل بیٹھ کے فیصلہ کیا اور بلاول بھٹو زرداری نے جانے سے پہلے تمام سٹیک ہولڈر سے مشورہ کیا, سیاستدانوں سے, جتنی پارٹیاں حکومت میں ہیں, اور وہ وہاں پہ گئے. اچھا وہاں پہ گئے, اب یہ سفارتی طریقہ کار ہے جی. اور بھارت کو آپ یہ کہیں کہ اس وقت یہ جو پریس کانفرنس اب سے تھوڑی دیر پہلے ہم نے دیکھی, باقاعدہ طور پہ ناکو چنے چبائے, اسے کہتے ہیں گھر میں گھس کے مارنا. ہنس کے انہوں نے حملے کیے. اب بھارت وہ کہتے ہیں نا کوئی تھپڑ مارے رہا تو پھر ہاتھ لا کے نا بندہ چیک کرتا. اب بھارت دیکھ رہا ہوگا وہاں پہ بیٹھ کے انہوں نے کیا کہا ہے, انہوں نے کہا کہ جناب کشمیر ہمارا انٹیگرل پارٹ ہے, یہی کہا نا. میں کہا بھارت کے ساتھ تعلقات نہیں بن سکتے بھائی. انہوں نے بتایا, انہوں نے کہا کہ بھارت نے 5 اگست 2019 کا جو فیصلہ کیا وہ نہ صرف انہوں نے انٹرنیشنل کمٹمنٹ کی وائلیشن کی, انسانی حقوق کی انہوں نے دھجیاں بکھیری, اس فیصلے تک ہماری بات نہیں ہو سکتی. یہ پریس کانفرنس اگر یہاں آ کے ہوتی تو اس کی اہمیت وہ نہیں ہونی تھی جو بھارت میں بیٹھ کے ہوئی. اور پھر انہوں نے ایک اور بات کی, انہوں نے کہا ہمیں کہتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر کریں, مثال کے ہم بہتر کریں, بھارت پھر اس میں سے آگے پہ ہمیں تو اعتبار ہی نہیں ہے. بی جے پی بے اعتباری نیشن ہے بھائی. یہ انہوں نے یونیلیٹرلی یہ کر لیا یہ معاملہ کشمیر والا, ہم ان کے ساتھ کوئی پیکٹ سائن کرتے ہیں, یہ اس سے بھاگ جاتے ہیں. تو یعنی بھارت میں بیٹھ کے بلاول بھٹو نے بڑا خوبصورت انداز میں چہرہ بھارت کا جو ہے وہ جو ایک کاسمیٹک قسم کی وہ انہوں نے کشمیر کے حوالے سے, اور ان کا یہ خیال تھا کہ وہ اس کو بڑا فائدے کے لیے ایس سی او کو استعمال کریں گے. میرے خیال میں مجموعی طور پہ جو ملاقاتیں وہاں پہ ہوئی رشین فارن منسٹر سے جس انداز میں, اب آپ دیکھیں نا یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ رشیا اور پاکستان کا وزیر خارجہ مل رہا ہے سرگئی لاروف کے ساتھ, بھارت میں مل رہا ہے, بھارت میں سرگئی لاروف کے ساتھ ملاقات ہے, اور اتنے دیر مل رہا ہے کہ باقی ویٹ کر رہے ہیں کہ بھائی آؤ کھانے تھے. مطلب یہ وہ چیزیں ہیں جو پاکستان نے گین کیا ہے, پاکستان نے انٹرنیشنل, اب یہ انڈین میڈیا بھی تو کور کر رہا ہے نا تمام چیزیں. ٹھیک ہے, بلاول بھٹو کی جو پریس کانفرنس ہم دیکھ رہے تھے, بھارتی میڈیا دکھا رہا تھا, اس میں G20 کی پوری طرح جتنا پاکستان کا موقف تھا, بلاول نے ایک پریس کانفرنس میں کوئی غیر ضروری مجھے لفظ فیل نہیں ہوا کہ کوئی وزیر خارجہ آؤٹ آف وے جا کے بول رہے ہوں. تمام انہوں نے 8-10 سوال لیے ہیں, اور کوئی سوال اس طرح نہیں تھے جیسے ہم انڈین میڈیا کے دیکھتے ہیں نا کہ وہ پہلے سے طے شدہ ہوتے ہیں. سیدھے سوال تھے, انہوں نے سیدھے جواب دیے ہیں, اور بھارت کو بھارت میں بتا دیا کہ ڈپلومیسی اصل اسے کہتے ہیں. اور اگر ذوالفقار علی بھٹو کا نواسہ بیٹھا ہوا ہو نا تو ذوالفقار علی بھٹو کا نواسہ اسی انداز میں بولتا. اچھا عظیم چوہدری صاحب یہ بتائیے گا, باڈی لینگویج بہت کرتی ہے, جسچر بڑا میٹر کرتا ہے, کانفیڈنس بڑا میٹر کرتا ہے. آج تو بھرپور انداز سے انہوں نے ہنستے مسکراتے ہوئے بی جے پی کی بھی کلاس لے لی اور ٹھیک ٹھاک انہوں نے پاکستان کے موقف پہ بات کی. مجھے یاد ہے بہت اچھی طرح جب ذوالفقار علی بھٹو شملہ جا رہے تھے
تو پاکستان کی تمام پولیٹیکل قیادت ان کو ایئرپورٹ پہ الوداع کہنے کے لیے گئی تھی، اور اس سے پہلے ملاقات کی تھی اور ایک موقف جو تھا اس پر متفق ہوئے، مینار پاکستان پہ جلسہ ہوا تھا اور سارے لیڈر شریک جی اور پھر ایئرپورٹ وہ گئے، اسٹوڈنٹ لیڈرز بھی تھے وہ بھی ان سے ملے تھے۔ اسی طرح انہوں نے جاتے سے پہلے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اعتماد میں لیا کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں، اور دو کام جو آپ نظر انداز کر رہے ہیں اس کو ذرا غور کیجئے۔ ایسی کوتاہی ہوئی ہے مجھ سے؟ ہاں ہو گئی انہوں نے کہا یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشنز، جی ہاں میں نے اس کا ذکر کیا ہے سر، آپ نے سنا نہیں ہے سر، آپ کہیں اور تھے۔ وہ یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشنز جو ہیں وہ تو انڈیا نے شروع کروائی تھی، ہم تو فالوور ہیں کہ ان پر عمل کیا جائے۔ اگر انڈیا عمل نہیں کرتا تو انڈیا انٹرنیشنل کمٹمنٹ کی وائلیشن کرتا ہے، اور یہی ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ انڈیا انٹرنیشنل کمٹمنٹس کی وائلیشن کرتا ہے۔ دوسری بات انہوں نے کہی چین کو مثال کے طور پر رکھ لیں، اور انہوں نے اپنے 80 کروڑ لوگوں کو غربت سے نجات دلا دی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم معاشی استحکام کے لیے سرمایہ کاری کر کے، وہ سرمایہ کاری روس بھی کرے، وہ چائنا بھی کرے، اگر انڈیا چاہے تو وہ بھی کر کے دیکھ لے، لیکن اس کو پہلے کشمیر کا معاملہ حل کرنا ہوگا۔ کشمیر کے اندر ہمارے آرمی چیف کی جو پچھلی تقریر تھی کاکول میں، اس کا بہت ڈنکا بجا، اور سری نگر میں پاکستانی باہر نکلے، انہوں نے خوشی کا اظہار کیا۔ آج اس سے زیادہ بڑا دن ہے کہ ہم نے وہاں بیٹھ کے اس مطالبے کو جو پاکستان کے ہر شخص کی زبان پر تھا کہ سری نگر میں جانے سے لوگوں کو روکا جائے، انہوں نے اشارتاً یہ بتا دیا ٹھیک ہے عظیم چوہدری صاحب، کیا حکمت عملی۔ ٹھیک ہے عظیم چوہدری صاحب، میں چاہوں گا ڈاکٹر صاحب اس پہ بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں، کیونکہ دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے واقعات جو ہیں وہ ہمارے لیے کوئی حوصلہ افزا نہیں ہیں، بہت افسوس اور دلخراش واقعہ رونما ہوا ہے۔ دہشت گردی کی نئی لہر اور دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے واقعات، اس کی بے خبری کہ آپ کو لگتا نہیں کہ اثر نو ہمیں ایک مرتبہ اس کے بیک گراؤنڈ پہ جانا ہوگا، یہ کیوں دوبارہ سے سر اٹھایا دہشت گردوں نے؟ ایک تو اس کا ریلیشن آپ کو اسی میں نظر آنا چاہیے ایس سی او میں، کہ اس کا ایک بنیادی ایجنڈا اور اصول ہے کہ ٹیررزم کو ہم نے بے خبری کرنی ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا ہے۔ تو ایک کانفرنس میں ہماری شرکت سے اس عزم کا اظہار ہو گیا، ایک بات تو یہ ہے۔ دوسرا ہم انٹرنل دیکھتے ہیں تو انٹرنل گزشتہ 4-5 ماہ سے ہم یہ فیل کر رہے تھے کہ پاکستان میں سچویشن بگڑ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اور کیوں بگڑ رہی ہے؟ اس لیے کہ 50-60 ہزار دہشت گردوں کو جو پاکستان کے وجود کو، پاکستان کے آئین کو اور پاکستان کے نظریے کو تسلیم نہیں کرتے، گزشتہ حکومتیں پاکستان کے اندر لا بٹھایا، اور پارلیمنٹ کے ان کیمرہ اجلاس میں بھی اس پہ بات ہوئی ہے، اس پہ بات ہوئی اور لا بٹھایا، اور انہوں نے پاکستان کے اندر اسی حکومت کے دور میں دہشت گردی شروع کر دی، اور وہ دہشت گردی کی ڈائمنشنز ایسی بڑھی اور اس کے معاملات اتنے بگڑنے شروع ہوئے، تو ہمیں سمجھ میں آیا کہ ہم پاکستان میں نارمل پولیٹیکل پروسیجر ہم پورا نہیں کر پائیں گے، لہٰذا ہم نے توجہ اپنی مرکوز کی ٹیررزم کو ختم کرنے کی طرف، جس کو پولیٹیسائز کر کے الیکشن کی طرف لانے کی ٹھیک ہے۔ اس اون آپ ویری شارٹ ون لائنر بتائیے گا، 8 افراد کو جس بے دردی سے قتل کیا گیا، اساتذہ، اس سے پہلے بچوں کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا، ایک بیان نہیں آیا ابھی تک وہ جو امہ کے لیڈر کہلاتے ہیں سو کارڈ۔ سر دیکھیں وہ کہیں نہ کہیں جیسے پہلے بات ہو رہی تھی انہوں نے سہولت کاری کی ہے، سہولت کاری اس انداز میں کیا چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے، جو 60,000 دہشت گرد وہ واپس لے کے آئے ہیں جن کو وہ یہاں پہ سیٹلڈ ایریا میں بسا رہے تھے، اور نیشنل ایکشن پلان کی ٹوٹلی خلاف ورزی، اور جو ہماری ہے نیشنل سیکورٹی کمیٹی، اس نے واضح طور پہ اس پہ کنسرن کا اظہار کیا، اور یہ طے کیا گیا کہ وہی لوگ آنے کے بعد دہشت گردی بڑھی ہے، اور ان لوگوں کو روکیں گے تو یہ دہشت گردی روکیں۔ اون شیرازی، ڈاکٹر فاروق عادل اور عظیم چوہدری صاحب، آپ تینوں حضرات کا بہت شکریہ۔ ناظرین فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، کل تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔